دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور بانی پاکستان محترم قائد اعظم محمد علی جناح ان کا شمار ایسی ہی گہرے نایاب شخصیات میں ہوتا ہے جو اپنے کام سے دوسروں کے لیے مشعل راہ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ مثلاً قائد اعظم محمد علی جناح جب لنڈن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر پیٹر ان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہا تھا تو جناح بھی اپنی ٹرے لے کر اس کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کے پروفیسر کو اچھا نہیں لگا اور اس نے جناح سے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے۔ جناح نے پر اطمینان لہجے میں جواب دیا کہ پریشان نہ ہوں، I should fly to another table، یعنی میں یہاں سے اٹھ کر دوسری میز پر بیٹھ جاتا ہوں۔ جناح کے اس حاضر جوابی پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا، اگر تم راستے میں جا رہے ہو اور تمہیں دو بیگ ملے، ایک میں دولت اور دوسرے میں دانائی ہو، تو تم کون سا بیگ اٹھاؤ گے؟ تو جناح نے جواب دیا کہ دولت۔ پروفیسر طنزاً مسکرایا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی اٹھاتا۔ جناح نے مسکرا کر جواب دیا کہ جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی وہ اسی کو چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ قائد اعظم کی وکالت کے بھی کچھ اصول تھے جن سے وہ تجاوز نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک تاجر مقدمہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میرا مقدمہ آپ لڑیں۔ تو اس نے قائد اعظم سے ان کی فیس پوچھی تو انہوں نے کہا میں مقدمے کے حساب سے نہیں، دن کے حساب سے پیسے لیتا ہوں۔ موکل نے دریافت کیا کہ کتنی فیس؟ اس پر قائد اعظم نے جواب دیا کہ 500 روپے فی پیشی۔ موکل نے کہا اس وقت میرے پاس 5000 روپے ہیں، آپ 5000 میں میرا مقدمہ لڑیں۔ قائد اعظم نے جواب دیا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لڑ سکتا، ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ طول پکڑ جائے اور یہ رقم ناکافی ہو، بہتر ہے کہ آپ کوئی اور وکیل کر لیں، میرا اصول یہ ہے کہ میں فی پیشی فیس لیتا ہوں۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور اپنی فراست سے مقدمہ 3 پیشیوں میں ہی جیت لیا اور فیس کے صرف 1500 روپے وصول کیے۔ تاجر نے اس کامیابی کی خوشی میں پورے 5000 روپے پیش کرنا چاہے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا میں نے اپنا حق لے لیا ہے اور زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ دوستو، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محمد علی جناح کے بارے میں فرمایا کہ محمد علی جناح کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص خیانت کر سکتا ہے۔ قائد اعظم کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے بمبئی سے دہلی جانے والی ٹرین میں فرسٹ کلاس ڈبے میں سفر کر رہے تھے جو کہ مکمل طور پر خالی تھا۔ جب ٹرین چلنے لگی تو اچانک ایک خاتون بھی اس ڈبے میں سوار ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا، وہ خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ جب ٹرین اپنے سفر پر روانہ ہوئی تو میں بار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی تھوڑا ہی سفر گزرا تھا تو اس لڑکی نے مجھے کہا کہ 1000 روپے دو ورنہ میں ٹرین کی بریک کھینچ کر چیخوں گی، چلاؤں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا کیونکہ صورتحال بہت شرمناک تھی اور سفر بھی لمبا تھا۔ اس نے 2 سے 3 مرتبہ اپنی ڈیمانڈ کا اظہار کیا لیکن میں خاموش ہی رہا اور یہ محسوس کروایا کہ مجھے کچھ سنائی ہی نہیں دیتا۔ آخر وہ میری اس حرکت سے بہت حیران ہوئی اور میرا بازو پکڑ کر یہی بات دہرائی۔ قائد اعظم کہتے ہیں اس کی اس حرکت پر میں نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر یوں اشارہ کیا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا اور پھر میں نے اسے ایک کاغذ اور قلم دیا تاکہ وہ اپنی بات مجھے لکھ کر سمجھا سکے۔ اس نے غصے میں کاغذ پکڑا اور لکھ دیا کہ مجھے 1000 دو ورنہ میں تم پر عزت لوٹنے کا الزام لگاؤں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ میں نے وہ کاغذ جیب میں ڈالا اور ٹرین کی ایمرجنسی بریک کھینچ دی۔ چند ہی لمحوں میں ٹرین رکی اور گارڈ میری طرف آیا۔ میں نے وہ پیپر اسے تھما دیا اور یوں عورت کو گرفتار کر لیا گیا اور میں اپنے سفر پر چل پڑا۔ ایک مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے ڈرائیور کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں خاتون ملی جس نے لفٹ کا مطالبہ کیا۔ رات کا وقت تھا اور دیگر ٹرانسپورٹ بھی دستیاب نہ تھی، چنانچہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس خاتون کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ سفر گزرتا رہا اور قائد اعظم محمد علی جناح اپنی سگریٹ پینے میں مصروف تھے۔ خیر، جب اس خاتون کی منزل آئی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ اس وقت بہت سے لوگ آپ کے خلاف تھے اس لیے بہت سے لوگ منٹوں میں جمع ہو گئے۔ قائد اعظم نے اپنی سگریٹ لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے ایک جھٹکا دیا تو سگریٹ کے اوپر جو گل سا بن جاتا ہے وہ نیچے گر گیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے اس عورت کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی ہوتی تو ابھی تک اس سگریٹ پر گل نہ ہوتا بلکہ زور زبردستی کی وجہ سے گر جاتا۔ یہ میری شرافت کا ثبوت ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ محمد علی جناح ایسے لیڈر تھے کہ جن کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار قائد اعظم محمد علی جناح سفر کر رہے تھے کہ انہیں یاد آیا کہ ان کا ٹکٹ غلطی سے ریل ملازم کے پاس رہ گیا ہے اور وہ بلا ٹکٹ سفر کر رہے ہیں۔ جب وہ اسٹیشن پر اترے تو ٹکٹ ایگزامینر سے کہا چونکہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اس لیے دوسرا ٹکٹ دے دیں۔ ٹکٹ ایگزامینر نے کہا کہ آپ 2 روپے مجھے دے دیں اور پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہ سن کر طیش میں آ گئے اور کہا تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ٹکٹ ایگزامینر نے جان چھڑانا چاہی
لیکن قائد اعظم اسے اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے۔ بالآخر ان سے رشوت طلب کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ محمد علی جناح کے متعلق انگریز نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ محمد علی جناح کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی بھی پاکستان نہ بننے دیتے، کیونکہ قائد اعظم نے آخری وقت تک اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ اگر میری بیماری کا ہندوؤں اور انگریزوں کو پتا لگ گیا تو ہندوستان کی تقسیم کو انگریز نے مؤخر کر دینا ہے۔ اس لیے مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہوتا۔